رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين رواه الترمذي. دیکھو حقیقت علم اور نور علم یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتے ہیں. دیکھیں الفاظ علم صالح اور غیر صالح سب کو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت علم، روح علم اور انوار علم صرف صالحین کا حصہ ہے، غیر صالحین اس سے محروم رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو صالحین میں شامل فرمائے. اسی کو یہاں بیان کیا گیا. ہاں کو ہے بھائی عن ابي هريره ایک اس طرح کی بتاتا جی ہوں. خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خوبیاں ایسی ہیں جو کبھی کسی منافق کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. حسن و سمکن، ایک تو حسن اخلاق، منافق کے اخلاق کبھی عمدہ نہیں ہو سکتے. حالانکہ منافق کو لوگ سب سے زیادہ بااخلاق سمجھتے ہیں، جو سب کی جو ہے جی جی حضوری کرتا جا کہ ہاں حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جی آپ تو آپ ادھر گیا تو وہاں بھی اسی طریقے سے بڑا بااخلاق آدمی. یہ بااخلاق نہیں ہے، یہ تملق اور چاپلوسی ہے. تملق اور چاپلوسی ناجائز ہے اور اخلاق خصلت حمیدہ. اخلاق علیحدہ ہیں اور چاپلوسی علیحدہ. منافق اعلیٰ درجے کا چاپلوس تو ہوتا ہے لیکن اس کے اخلاق اس کے اندر نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی بھی. ولا فقہ فی الدین، اور تفقہ فی الدین بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي والدارمي. طالب علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ طالب علم مجاہدین کے ساتھ منتظر ہے. جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد کو عطا فرمائیں گے، طالب علم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ثواب عطا فرمائیں گے. جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلا وہ مجاہد ہے جب تک کہ وہ گھر لوٹے. وعن صخبرة عن الأزدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم مكان كفارة لما مضى. علم کی ایک فضیلت اور بیان کی کہ طالب علم بننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے گزشتہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. جو شخص علم طلب کرتا ہے تو یہ طلب علم گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. رواه الترمذی والدارمی. وقال الترمذی هذا حدیث ضعیف، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف، مضمون تو صحیح ہے لیکن سند اس کی کمزور ہے. وابو داود الراوی ضعیف، کیوں ہے بھئی یہ کمزور ضعیف کیوں ہے؟ لیکن اس روایت کے راویوں کے اندر ایک صاحب ابو داود نام کے ہیں اور وہ کمزور راوی ہے، ضعیف راوی ہے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. رواه الترمذي. علم کا ایمان کے ساتھ گہرا رشتہ ہے. ایمان جتنا پختہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، علم کی طلب اور علم کی تلاش اتنی ہی زیادہ ہوگی. دیکھو سب سے بڑا مومن نبی ہوتا ہے. نبی کو حصول علم کی جتنی خواہش اور پیاس ہوتی ہے کسی کو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علوم کی کمی تھی. سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، چھوٹے نبی تھے. لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم نے کچھ مخصوص علوم عطا فرمائے ہیں، تو کیا فرمایا؟ اللہ ان کا پتہ مجھے بتا دیجیے تاکہ ان سے جا کر کے بھی سیکھوں. پتہ پوچھا اور گئے. راستہ بھی اللہ نے سیدھا سیدھا نہیں بتایا کہ دیکھو جی وہاں بیٹھ کے جا کے مل لو. مشقت، چلتے رہو جی سمندر کے کنارے، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. ایک جگہ جو مچھلی زندہ ہو کے گر جائے گی بس وہی ہو گئے. وہاں مل جاتے تب بھی غنیمت تھا. وہاں سلا دیا، مچھلی نکل کے گر گئی، پتہ ہی نہیں چلا.
اور بہت دور تک چلے گئے پیدل چلتے چلتے. اب وہاں جا کے یاد آتی بھوک لگی ذرا ناشتہ دیو. لیکن ناشتہ تو بعد میں کرنا ہوا تو مچھلی نکل کے بھاگ گئی. ارے اسی کے تلاش میں تو پھر لوٹ کر کے واپس آ گئے. تو ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے حصول علم کا جذبہ اتنا ہی پختہ ہوتا ہے. تو جو پکا مومن ہے وہ کبھی علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. مومن اس خیر سے کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتا جو وہ سنتا ہے یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے. یعنی مرتے دم تک بھی جو ہے وہ حصول علم سے خود کو مستغنی اور بے نیاز نہیں سمجھتا. چلو. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار. رواه احمد وابو داود والترمذي. علم کو چھپانا مجھے معلوم ہے میری واقعہ ہے اگر میں نے اسے بتا دی اسے بتا دیا تو یہ بھی میری برابر کے ہو جاؤں گے لہٰذا نہیں بتاتا. میں تو جہنم کے لیے تیار ہوں. جس آدمی نے چھپایا ایسے علم کو جو اس کو آتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا ایک لگام پہنا دیا جائے گا. رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و رواہ ابن ماجہ عن انس. چلیے. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمر. دیکھو حصول علم بڑی نعمت ہے لیکن نیت صحیح ہو تو مفید ہے اور نیت صحیح نہیں ہے تو وبال جان ہے. اسی کو یہ بیان کروا. جو شخص علم تلاش کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ علماء کا مقابلہ کر سکے یا بے عقل لوگوں سے جھگڑ سکے. منشا کیا ہے بھائی میں بھی ان عالموں کی دیکھو اچھے ایسے کہہ رہے تھے ذرا میں بھی مطالعہ کروں پھر ان سے جواب دوں گا پھر بتاؤں گا انہیں کیسا ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا سوچتا ہے کہ میں کچھ پڑھ لوں تاکہ لوگوں کے سامنے روب جھاڑوں گا لوگوں کے سامنے دکھاؤں گا میں علم ہوں تم عالم نہیں ہو میں عالم ہوں تو میری فضیلت ظاہر ہوگی. یا پھر کیا کہتا ہے علم حاصل کر لوں گا لوگوں میں تقریر کروں گا تو لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں گے لوگوں کو مریض بنا دیں گے. آئیے حضرت تشریف لائیے. او یصرف به وجوہ الناس الیہ یا علم کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی جانب منظور کرے. ادخلہ اللہ النار اللہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اللہ ہماری مدد. رواہ ترمذی ترمذی شریف کے اندر بھی روایت ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی روایت ہے. بس فرق یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آئی ہے اور ابن ماجہ کے اندر ابن عمر کے حوالے سے آئی ہے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاتی ہے وہ اس علم کو نہیں سیکھتا مگر اس لیے کہ دنیا کا کوئی فائدہ اس کے ذریعے حاصل کر لے. لم یجد عرف الجنہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. یعنی رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين واللزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره. دیکھو حدیث پڑھنا اور حدیث لوگوں کو پڑھانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے
اللہ ہم کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ خوش و خرم رکھے، سبز و شاداب رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، فحفظها، پھر اس کو یاد کر لیا، ووعاها، اور اچھی طریقے سے محفوظ کر لیا، واداها، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ تو دعا ہو گئی حضور کی کہ جو ایسا کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھیں گے، خوشحال رکھیں گے۔ آگے جو ہے اس کا فائدہ بیان فرمایا، یہ جو کہا گیا بلیغوا عنی ولو آیہ، ہماری جو باتیں تم تک پہنچ جائیں ان کو آگے پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس کا ایک فائدہ تو ثواب ہے ہی، علم کو منتقل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ علم کی کثرت اور علم کی اشاعت ہوتی ہے۔ سارے لوگوں میں استنباط کا مادہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات ان کو بتائی گئی وہ انہوں نے سمجھ لی بس بات، لیکن اس بات کو سامنے رکھ کر اور نئی نئی باتیں سمجھ لینا اور اس میں سے دوسرے جزئیات کا استنباط کر لینا، یہ صلاحیت ہر آدمی میں نہیں۔ آپ کو ایک حدیث پہنچ گئی، آپ نے یاد کر لی، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں وہ صلاحیت نہ ہو، تو بس آپ تو انہی الفاظ تک رہ گئے۔ یہ بات آپ کسی دوسرے اپنے شاگرد کو بتا دیں، ہو سکتا ہے آپ کا شاگرد آپ سے زیادہ صحیح ہو، اور اس تک جب یہ حدیث پہنچے گی تو وہ اس سے بہت سارے مسائل کا استنباط کر لے گا، تو امت کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے روکو مت، آگے پہنچاؤ۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے ایسے لوگ جو فقہ کے حامل ہوتے ہیں لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے لوگ جو فقہ کے حامل ہوتے ہیں لیکن وہ پہنچا دیتے ہیں ان لوگوں تک جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین باتیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمان کا دل کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، خیانت نہیں کر سکتا یا حسد نہیں کر سکتا۔ یعنی تین باتیں ایسی ہیں کہ ان میں حسد مومن کو نہیں ہو سکتا، یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ ان کو کرنے میں مومن کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا، ان پر تو اس کا دل بالکل جمع کی کام کرنا چاہتا ہے۔ اخلاص العمل للہ، ایک تو ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا، جس میں ایمان ہوگا وہ اس میں کہاں کوتاہی کرے گا۔ والنصیحۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، جس کا ایمان پکا ہے وہ اس میں کوتاہی کبھی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ خیر خواہی کا دوسرا نام دین ہے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، یہ بات پیغمبر علیہ السلام نے زور دے کر دین کی اشاعت فرمائی۔ سمجھ گئے بھائی؟ ولزوم جماعتی، اور مسلمانوں کی جماعت سے مل کر رہنا۔ فإن دعوتهم تحیط من وراءهم، اس لیے کہ مسلمانوں کی دعائیں شامل رہتی ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پیچھے ہوتے ہیں۔ رواہ الشافعی والبیہقی فی المدخل، ورواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی عن زید بن ثابت۔ دیکھو یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا جو ہے سند وغیرہ میں فرق ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسند شافعی، ٹھیک ہے؟ مسند شافعی کے اندر یہ روایت بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ نے پڑھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المدخل، دیکھو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مصابیح السنہ کے اندر جو روایتیں بغیر حوالے کی تھی، انہوں نے ان حوالوں کو تلاش کر کے اور ان کو واضح کر دیا کہ ان کا مخرج یہ ہے۔ یہ معمولی درجے کا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، مجھے خود اس کا تجربہ ہے۔
مخرج کو تلاش کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ یہ حاشیے پہ کام دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہا نا آپ کو حوض کے باہر، یہ کام میں نے کیا ہے کہ کتنی مشقت اور کتنی محنت اس کو اٹھانی پڑی ہے میں جانتا ہوں. تو امام صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کا کام تو بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، بہت بڑا کام ہوتا، ان کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی. لیکن ساری چیزوں کے باوجود آخر وہ انسان کی تو تھی، اور انسانوں سے بھول بھی ہو جاتی ہے، انسانوں سے خطا بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی اس نسبت کے اندر جو ہے تھوڑی مدخل جو کہا نا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدخل ہے، لیکن یہ روایت مدخل میں نہیں، بلکہ یہ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمائی. مدخل کے اندر ہماری جب میں یہ کام کر رہا تھا تو مجھے مدخل کے اندر یہ روایت نہیں ملی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ باقاف لکھا نا، باقاف، یہ باقاف جو ہے بیہقی کا رمز ہے. تو اس کے سامنے کتاب کی کوئی تفصیل لکھی ہوئی نہیں ہے، نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں سمجھ رہے کچھ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا سمجھے؟ یعنی کہ بس بیہقی یہ میں نے تمام کتابوں کے رمز لکھ کر اس کی آگے وضاحت کر رکھی نا. دیکھو اوپر شافعی ہے نا، 228 سب سے اوپر دکھ رہا آپ کو؟ نہیں دکھ رہا؟ کہاں دیکھ رہے؟ تمہارے پاس تو کتاب ہی دوسری ہے. یہ کتاب جو میرے والے کام کی کتاب ہے، کسی کے پاس ہے، تم لوگوں کے پاس ہے. تم لوگوں کے پاس ہے کتاب. یہ مشکات شریف جو نقیلیہ کتب خانے سے چھپی ہے دیوبند سے، اس میں یہ میرا کام ہے تخریج کا. دکھ رہا نا باہر آپ کو؟ جی دکھ رہا سب کو یہ؟ جی. اس میں یہ ہے کہ حدیث نمبر ڈال کر یہاں کتاب کا نام لکھ کے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ روایت کہاں ہے. کیونکہ مشکات میں جیسے نا رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی. اب ترمذی اتنی بڑی کتاب ہے، مسلم اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں کہاں ہے؟ تو میں نے اس کی تعین کی. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی تعین فرما دی کہ مصابیح السنہ کے اندر یہ روایت تھی، یہ فلاں کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، میں نے اس پر یہ اضافہ کیا کہ فلاں کتاب میں کہاں ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی. کتاب الایمان میں ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ہے، کتاب الطہارت میں کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ 228 نمبر ہے. شافعی دو نام ہے نا، رواہ الشافعی والبیہقی. تو شافعی کی تو دیکھو میں نے اس میں تعین کر دی، مسند صفحہ نمبر 423. ٹھیک ہے، لیکن مدخل کی جگہ میں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے کیونکہ مجھے نہیں ملی. اب مجھے اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے مطالعہ کرتے کرتے، تو یہ مجھے اب معلوم ہوا کہ یہ بیہقی نے مدخل کے اندر نہیں بلکہ کہاں نقل کی ہے، شعب الایمان کے اندر نقل کی ہے. تو آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی مشکات کی جو شرح عربی میں آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ یہ مدخل کے اندر نہیں بلکہ شعب الایمان کے اندر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند شافعی کے اندر یہ روایت انہی لفظوں کے ساتھ مکمل ہے جس طرح آپ نے یہاں پڑھی ہے. یہ بھی اسی روایت کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے، ترمذی نے نقل کیا ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے. لیکن فرق ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. لیکن یہ جتنی کتابیں مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، ان پانچوں کتابوں کے اندر یہ روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سمجھ لیے فرق بھائی؟ آگے اور فرق بیان فرماتے صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو پانچ کتابیں ہیں نا، احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی، یہ اس پر تو متفق ہیں کہ ان سب کے نزدیک کی روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے. لیکن روایت کے مضمون میں فرق ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت مختصر ہے، بس اتنی ہے،
نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بس یہاں تک. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، یہ جو آگے کا جملہ ہے یہ نہ ترمذی شریف کے اندر ہے اور نہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے. سمجھیے اسی کو فرما دیں الا ان الترمذی و ابی داؤد لم یذکرا ثلاث، مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاث لا یغل علیہن یہ اپنی کتاب کے اندر بیان نہیں کیا ہے. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عاله من سامع رواه الترمذي وابن ماجه رواه الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اس آدمی کو خوشحال بنا دے جس نے ہماری کوئی بات سنی اور پھر اس کو پہنچا دیا اسی طرح جس طرح سنا، تو اس کے لیے دعا ہے کہ وہ خوشحال رہے گا. اب آگے فائدہ فرب مبلغ، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس بات کی زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے براہ راست اس بات کو سنا ہے. رواہ ترمذی و ابن ماجہ. چنانچہ واقعہ بہت مشہور ہے، غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، نام مجھے سے صحیح یاد نہیں ہے، کہ ایک مسئلہ سامنے آیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، تو ان کے استاذ بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں. کہنے لگے بھی یہ تو مسئلہ کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا، یہ مسئلہ تم نے کہاں پڑھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں نے جو آپ سے فلاں حدیث پڑھی ہے نا اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا. تو وہ استاد ہیں لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا ان کا. تو قوت استنباط کبھی کبھی استاذ کے اندر اس درجے کی نہیں ہوتی اور شاگردوں کے اندر بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر قوت فہم اور قوت استنباط زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے وہ علم منتقل کر دیا تو وہ اس کو اور زیادہ منافع کریں گے اور زیادہ واضح کریں گے اور زیادہ جزئیات نکال کر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے. سنن دارمی کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں بجائے عبداللہ ابن مسعود کے وہاں یہ روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئی ہے. اسی کو فرمائے وَرَوَاهُ الدَّارِمِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي میرے حوالے سے کوئی بات بیان کرنے سے بچو مگر یہ کہ جس کو تم یقینی طور پر جانتے ہو کہ وہ میری ہی بات ہے. جب تک پختہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تب تک اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے. جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا، جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. رواہ الترمذی، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آئی ہے اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت دو صحابہ کے حوالے سے آئی ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. ولم یذکر اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہلے یہ ہے نا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم اور اس کے بعد فمن کذب علی، تو یہاں ابن ماجہ کے اندر یہ روایت یہاں سے شروع ہے فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ
مقعده من النار. جو پہلا جملہ نا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، یہ ابن ماجہ کے اندر نہیں ہے، اسی کو فرماتے ہیں. ولم یذکر، اور ابن ماجہ نے اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم کا ذکر نہیں کیا ہے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي جو رواية شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایک روایت میں جس نے قرآن میں بغیر علم کی کوئی بات کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. رواہ ترمذی. جسے قرآن کی آیت کی ہم وضاحت کرتے ہیں وہ اس رائے کو ہی بارے میں اپنی رائے داخل کرنا، جی قرآن میں جو چیز موجود ہے اس کو تلاش کر کے نکالنا، دونوں چیزیں ایک ایک علیحدہ. علیحدہ قرآن میں ہم داخل کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو جو قرآن میں مخفی ہے اسے نکالتے ہیں. مجتہدین قرآن میں اپنی طرف سے کچھ داخل نہیں فرماتے، بلکہ قرآن میں جو چیزیں اشارتاً موجود ہوتی ہیں، کنایتاً موجود ہوتی ہیں، جن تک عام آدمی کا ذہن نہیں جا سکتا، جی حضرات مجتہدین اپنی بصیرت اور اپنے علم کے ذریعے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اسے نکال کے آپ کو دے دیتے ہیں. سمندر میں ہوتی عام آدمی کو نہیں دکھتا، غوطہ خور کو دکھتا ہے، وہ نکال کے لاتا ہے نیچے سے. تو اس نے سمندر میں کچھ ڈالا ہے، نکالا ہے اس نے. نکالا. یہ حضرات کو قرآن سے نکالتے ہیں نہ کہ قرآن میں داخل کرتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کہنا جو قرآن و سنت سے مؤید نہ ہو. جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، ہماری کہی ہوئی بات قرآن کے بھی خلاف نظر آ رہی ہے، سنت کے بھی خلاف نظر آ رہی ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف. اب یہ رائے ہے، یہ مردود ہے. لیکن قرآن کو سوچنا، اس کی تو قرآن نے دعوت نہیں دی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنا ہے، نہیں ہے. جی جی بلکہ جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو برا کہا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں. اس کا مطلب بھی یہ جو جاہل حضرات ہیں غلط لیتے ہیں کہ قرآن پہ غور و فکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لہٰذا خود غور و فکر کر کے چیزیں یہاں سے حاصل کرو. ہاں بالکل صحیح ہے. سمندر میں موتی پڑے ہوئے ہیں، نکالنے چاہیے کہ نہیں نکالنے چاہیے؟ نکالنے چاہیے. کون نکالے؟ جس سے پرکھ ہوگی. جسے تیرنا آتا ہو جی کوئی تو نکالے گا. وہ جو بھائی نکالنا چاہیے اتنا قیمتی لاؤ میں کودوں تو مر جا کے. بھائی سمندر میں جو موتی ہیں تیرے وہ نکالنا بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن جسے تیرنا آتا ہے وہ نکالے گا تو وہ بھی بچا رہے گا اور موتی بھی نکال لائے گا. اور جسے تیرنا نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ ڈوب جائے گا. ایسے قرآن کا مسئلہ، قرآن کے سمندر میں جو موتی ہیں ان کو وہ نکالنے کی کوشش کرے گا جو قرآن کا شناور ہے، تو نکال لائے گا. اور جو قرآن کے ڈبے سے بھی نہیں جانتا وہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہو گئی کہ دیکھو تم اور نہیں تم مت کودنا ورنہ مر جاؤ، تو غلط کہہ رہا کہ صحیح کہہ رہا؟ صحیح کہنا. اب وہ یہ کہ جی سمندر میں تو موتی ان کو تو نکالنا چاہیے، تم مجھے روک رہے. وہی روک رہے سے آتے ہی نکالنا مر جاوے گا. ایسی جو یہ اہل بیرت تو پہلے قرآن کہنے کی کوشش کریں گے بڑے علماء کی بات ہے. جی جی تو یہ ڈوبے کہ مر جائے گا ڈوب کے، یہ نہیں مان ان کا مر جائے مرا ہوگا.